السلام علیکم۔ اردو ریک پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اردو ریک کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ پہنچ سکے۔ ایسے واقعات کم نہیں جنہوں نے بہت سے لوگوں کی زندگی عذاب میں مبتلا نہ کی ہو۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک ایسا ہی واقعہ جس نے نصرت اور اس کے گھر والوں کی زندگی عذاب میں مبتلا کر دی تھی۔ نصرت نے بتایا کہ ہماری زندگی میں سب کچھ خوشگوار چل رہا تھا، لیکن پھر غم نے ہمارے گرد اپنا گھیرا تنگ کر دیا۔ اماں اور ابا بیمار رہنے لگے۔ کوئی ایک بیماری جان چھوڑتی تو دوسرے حملہ کرنے کے لیے سر اٹھائے کھڑی ہوتی۔ ابا کی شوگر تھی کہ کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جبکہ وہ بہت پرہیز کرتے تھے، لیکن ہماری سمجھ سے بالا تر تھا کہ ان کی بیماری کیوں زور پکڑتی جا رہی ہے۔ ابھی یہ مصیبت اپنی ہی جگہ پر تھی کہ امی زمین پر کھڑے کھڑے ایسے گر گئیں جیسے ان کو کسی نے اونچائی سے دھکا دیا ہو۔ اس وجہ سے ان کا پاؤں بری طرح ٹوٹ گیا۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس وجہ سے سب کا دھیان امی کی طرف ہو گیا، یہاں تک کہ ابا بھی اپنی بیماری بھول کے امی کے علاج معالجے میں لگ گئے۔ اللہ اللہ کر کے کچھ عرصہ یوں ہی گزرا اور اماں کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں نا، ہر بات کی خوشی جلد ہی نہیں منانی چاہیے۔ برے وقت کا کیا پتا کب وہ دوبارہ سر اٹھائے نہ دیکھ رہا ہو۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اماں کا پاؤں ٹھیک ہونے پر سب خوش تھے، اور اسی دن ابا کو زہریلے سانپ نے پاؤں پہ کاٹ لیا۔ جیسے تیسے ان کی جان تو بچ گئی، لیکن اب وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے۔ ڈھلتے سورج کے ساتھ ساتھ ہمارا گھر بھی سوگ میں ڈوب رہا تھا۔ ابا کی بیماری کا زور وہیں تھا اور نیا عذاب برس پڑا۔ گھر میں عجیب عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ بات بن بات سب گھر والے ایک دوسرے سے الجھتے رہتے۔ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ آج تو کوئی نہ کوئی کسی ایک کا قتل کر ہی دے گا۔ نوبت یہ آ گئی کہ اب کوئی بھی گھر میں ایک دوسرے سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ ہنستا بستا گھر افراد خانہ کے ہونے کے باوجود اجڑا اور سنسان سا لگتا تھا۔ حالات بد سے بدتر ہوتے گئے اور یہی لگتا کہ اب کچھ بھی ٹھیک ہونا ممکن نہیں۔ ابا کا کاروبار بھی بالکل چوپٹ ہو گیا۔ پھر اماں کو یرکان نے آ لیا تو ان کی طبیعت اکثر ہی ایسے ہوتی کہ ابھی ہیں تو اگلے پل نہیں ہے۔ بھائی چھت سے گر گیا تو اس کا بھی کام چلا گیا۔ اب نوبت فاقوں پر آ گئی تھی۔ ابا کی شوگر آئے دن ہائی رہتی تھی اور کچھ ہی دن بعد پتہ چلا کہ وہ کینسر کی پہلی سٹیج پر ہے، جبکہ ہفتہ پہلے ہی ٹیسٹ کروانے پر ان کی رپورٹ بالکل ٹھیک آئی تھی۔ یہ سب عقل کے دائرے سے باہر تھا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سب ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ رشتوں میں کہیں بھی محبت یا ہمدردی کی جھلک دیکھنے کو نہ ملتی تھی۔ یہ سارے ہنگامے چل ہی رہے تھے کہ اسی دوران بابا کی ماموزاد بہن ہمارے گھر آئی۔ وہ ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہتی تھی۔ انہوں نے جب گھر کے حالات دیکھے تو مغرب کے بعد بابا کے قد جتنا لمبا دھاگا لیا، پھر اس دھاگے کے اوپر کچھ صورتیں پڑھ کر دم کرتے ہوئے گرا لگانے لگی۔ عمل کرنے کے بعد انہوں نے اس ڈوری کو آگ میں پھینک دیا۔ دھاگا جلنے سے یکایک ایسی بدبو اٹھی کہ سب ناک دبا کر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے۔ ڈوری جلنے کے کچھ دیر بعد تک وہ زہریلی بدبو گھر میں گھومتی رہی۔ اماں ابا کے پوچھنے پر پھپھو نے بتایا کہ ابا پر بہت برا والا کالا علم کیا گیا ہے، جو بیماریاں بن کر اپنا قہر برسا رہا ہے۔ ابا نے اپنی ماموزاد بہن سے اس کا علاج پوچھا تو انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ جس طرح سے اس ڈوری کی بدبو پھیلی ہے، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جادو پرانا ہے، بس زور اب پکڑ رہا ہے۔ ایسا لوگ جلن، حسد اور کینہ میں کرتے ہیں، اور ان کا جادو زور بھی اسی وجہ سے دیر سے پکڑتا ہے تاکہ کوئی بھی اس کا توڑ نہ کر سکے۔ پھپھو کی باتیں سن کر ہم پر تو ایک بار آسمان ہی ٹوٹ گیا۔ ہم اس مصیبت سے جنگ لڑنے میدان میں اترے تھے جس کا کوئی حل ہی نہیں تھا۔ جتنا بھی لڑتے خود کو تھکاتے۔ پھر بھی پھپھو نے ابا کو ایک بزرگ کے پاس جانے کو کہا۔ ابا مسلسل بہت سے لوگوں کے پاس جاتے رہے، لیکن ہر کوئی کچھ ہی دن بعد ہاتھ کھڑے کر لیتا اور کہتا کہ بھئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے کہ اب مسئلہ حل ہو چکا ہے، لیکن مصیبت تھی کہ وہیں کی وہیں تھی۔ ابا کی طبیعت سنبھلنے میں نہیں دے رہی تھی۔ ایسے میں اماں کو کسی نے ایک سید زادے کے بارے میں بتایا تو دونوں قسمت آزمانے وہاں بھی چلے گئے۔
ابا کا علاج چل رہا تھا اور پہلے سے بہتری بھی تھی، لیکن اس بار جب سید زادے کے گھر دوبارہ پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس لیے ان کو اسپتال منتقل کرنا پڑا ہے اور اب وہ کچھ عرصہ تک کسی سے مل بھی نہیں پائیں گے۔ ایمرجنسی میں ہونے کی وجہ سے ان سے کال پر بھی رابطہ ممکن نہیں تھا۔ سردیاں شروع ہو گئی تھیں۔ ابا جس کمرے میں سوتے تھے وہاں ان کو ڈر لگنے لگا۔ وہ کہتے کہ ہر وقت مجھے کسی کے آس پاس ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ ہم ان کی بات کو مذاق سمجھ کر ٹال دیتے، لیکن ایک رات میں خود سب گھر والوں کے سونے کے بعد ابا کے کمرے میں پڑھنے بیٹھی، کیونکہ وہ ڈر کی وجہ سے لائٹ آن رکھتے تھے، اس لیے کسی کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے پڑھتے پڑھتے ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ ایسا محسوس ہوا لوہے کی پیٹیوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ میں تھوڑا اونچا پڑھ رہی تھی تاکہ اپنی آواز خود سن سکوں، اس لیے پہلے تو میں نے اس آواز کو نظر انداز کیا کہ پڑوس سے آ رہی ہوگی یا پھر ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو، لیکن پھر جب میں نے پڑھائی روک کر غور سے سنا تو آوازیں آنا بند ہو گئی، اور جیسے ہی میں دوبارہ بلند آواز میں پڑھنے لگتی تو وہی آوازیں دوبارہ آنے لگتی۔ اس بار میں نے پڑھائی روک کر غور کیا تو کوئی آواز نہیں تھی، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ اب تیسری بار تو حد ہو گئی، مجھے پڑھتے پڑھتے آوازیں اتنی تیز آئیں کہ میں تل ملا کر رہ گئی۔ وہ وہم نہیں تھا بلکہ وہ باقاعدہ آوازیں تھیں۔ اس بار تو اونچا پڑھنا روکنے کے بعد بھی وہ آوازیں آنا بند نہ ہوئیں، اس لیے میں نے اپنی کتابیں وہیں چھوڑی اور دوسرے کمرے میں آ کر اپنے بستر میں گھس گئی۔ اگلے دن اس واقعے کا ذکر میں نے اماں ابا سے کیا تو ابا کہنے لگے میں تو کب سے کہہ رہا ہوں وہاں کچھ تو ہے، مجھے بھی کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا رہتا ہے اور ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس پر اماں نے ابا سے کہا وہ تو بچی ہے، آپ الٹا اسے ڈرا رہے ہیں، یہ مذاق کی بات تھوڑی ہے۔ جس پر ابا نے جواب دیا کہ وہ مذاق نہیں کر رہے، لیکن اماں کو ابا کی بات پر غصہ آ گیا، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، ابا کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا، ان کا رنگ پیلا ہوتا جا رہا تھا اور بیماریاں اپنے عروج پر تھیں۔ ابا نے ہر کسی سے بات کرنا بھی بند کر دی، وہ چپ رہتے اور اسی کمرے میں بند رہتے جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ہمارے لاکھ منع کرنے پر بھی اسی کمرے میں سوتے تھے، جبکہ ان کو وہاں پر ڈر بھی لگتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے، ان کو گھر والوں میں سے کوئی یاد ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد تک کو بھول گئے تھے اور صرف اپنی ماں کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی ماں گھر آئی ہوئی ہے۔ ابا بار بار ہمیں دادی کو کھانا دینے کو کہتے اور ہم پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے، کیونکہ ان کو فوت ہوئے تو 15 سال ہو چکے تھے، اور پھر اگلے ہی دن ان کو ہارٹ اٹیک ہوا جو ان کی موت کی وجہ بن گیا۔ لیکن ہمیں ایسا لگا کہ ہمارا آسمان چھین لیا گیا ہو۔ ابا کی موت کے بعد گھر میں کوئی ہنگامہ، کوئی انہونی نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی بیمار ہوا، یہاں تک کہ اماں کی رپورٹس بھی کلیئر آ گئی۔ ابا کی اسی ممیری بہن نے بتایا کہ جادو کا اثر ابا پر تھا جو ان کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو نصرت جیسے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں تو کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ بسا اوقات وہم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسی وہم اور حقیقت کے چکر میں ہم اصل وجہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایسے حسد اور کینے جیسے زہر سے ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے تلے محفوظ رکھے۔ اسی کے ساتھ ٹیم اردو ریک کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔